بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. امید ہے خیریت سے ہوں گے. جیسا کہ پہلے بھی لیکچروں میں بتا چکا ہوں کہ یہ ایم سی کیو کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے پنجاب یونیورسٹی کے وی سی صاحب کے ساتھ ویڈیو کانفرنس جو تمام کالجوں کے پرنسپل اور ڈائریکٹران صاحب کی ہوئی تھی، اس کی بنیاد پر انہوں نے فرمایا تھا کہ آن لائن پیپر ہوں گے. 90 سیکنڈ پر سیکنڈ ملے گا ایک کے لیے، 90 منٹ کا ایک پیپر ہوا کرے گا اور 15 سیکنڈ ملا کریں گے ایک کویشچن کے لیے. اس طرح کچھ ڈیٹیل انہوں نے بتائی، جس سے مجھے تو یہ تاثر ملا کہ شاید ورکنگ مکمل ہو چکی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لازم ایم سی کیو میں ہی بنے گا. اسی لیے ہم نے بغیر کوئی ڈیلے کیے، بغیر پورا ہمارے پاس انسٹرومنٹ نہیں تھے کہ ایم سی کیو کو ریکارڈ کر سکے، لیکن اتفاق یہ تھا کہ میرے پاس کافی مٹیریل پڑا ہوا تھا ایم سی کیوز کا. وہ بھی سبجیکٹ جن کے کہیں کسی کے ادارے نے لکھے بھی نہیں، سوشیالوجی اور پولیٹیکل سائنس اور فلاسفی آف لا، ان کے بھی ہم نے ایم سی کیو پہلے سے بنائے ہوئے تھے. اس وجہ سے ہم نے فوری طور پر نارمل موبائل سے یہ چڑھانا شروع کر دیے ہوئے، اور اس میں ہمارے پاس نہ پراپر لائٹ ہے، نہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو چیزیں آرڈر کی ہیں وہ میسر آ رہی ہیں. تو ہم کوالٹی پر نہیں جا رہے. مین چیز ہے کہ اسٹوڈنٹ کو فوری طور پر ایک جو سہولت ہم دے سکتے ہیں کہ انہیں گھر بیٹھے ایم سی کیو مل جائے، اس پر ہم زور دے رہے ہیں. ابھی یہ مجھے اس وقت بھی وی سی صاحب نے جو بات فرمائی تھی یہ تھا کہ 90% فائنل سمجھے، 10% میں اپنے اداروں سے پوچھوں. یہ 10% ہی اصل میں بعض کا 100% بن جاتا ہے. تو ابھی کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید ابھی تک معاملہ سیٹل نہیں ہوا. آج ایک لیٹر یونیورسٹی کے ایک ڈپٹی رجسٹرار صاحب نے جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے یہی وضاحت کی ہے کہ ابھی اس کا میتھڈ جو ہے وہ فائنل نہ سمجھا جائے، اور ابھی اس کا شیڈول اگست والا بھی فائنل نہ سمجھا جائے. جب فائنل ہوگا تو اس وقت ہم ڈیٹیل میں کریں گے. بھی اس میں یہ ہو کہ اس میں ایم سی کیو میں کنورٹ کرنے میں یونیورسٹی نے بھی چونکہ اپنے سیمپل پیپر دینے ہیں اور چیزیں دینی ہیں تو انہیں کچھ زیادہ ٹائم درکار ہو. بھی کچھ لیٹ کر کے ایم سی کیو والا سلسلہ ان کا بحال ہو جائے. لیکن میں اپنی طرف سے اپنے اسٹوڈنٹ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر اگست کے پہلے ہفتے میں بھی پیپر ہوگے تو ہماری تقریباً تیاری مکمل ہے. ودن 30 ڈے آپ کے تمام لیکچر یوٹیوب پر اویلیبل ہوں گے. جو کلاسیں اس وقت پڑھ رہی ہیں ہمارے پاس انشاءاللہ، باقی بچے بھی، بعض اور اداروں کے بچے بھی پڑھ رہے ہیں، ان کی کالیں آ رہی ہیں، ان کے ساتھ رابطے میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں. کوئی بھی اس سے استفادہ کرنا چاہے موسٹ ویلکم. ہم صرف ایک اسٹوڈنٹ کی سہولت کے لیے کر رہے ہیں، اور جو بھی اسے سبسکرائب کرنا چاہے، جو بھی اسے ویو کرنا چاہے، اس کی اپنے خوشی ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ایک بات ابھی دوبارہ میں اسی لیے دہرائی ہے کہ 90% وی سی صاحب نے فرمایا تھا، 10% انہوں نے کہا تھا داروں سے پوچھ کر بتائیں گے، اور آج کا لیٹر شروع کر رہا ہے کہ کچھ مزید انتظار انہوں نے کرنا ہے، پھر فائنل ہونا ہے. جب تک فائنل لیٹر نہ آئے اس کو دونوں میتھڈ سے اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ پڑھتے رہیں. وہ پارٹنرشپ کو ایم سی کیو کے ساتھ بھی کرتے رہیں، اور دوسری طرف بھی ایم سی کیو کرنے کا کوئی نقصان نہیں ہے، وہ ویسے ہی ان کی لرننگ بہتر کرے گا. اور سبجیکٹو جو پڑھ رہے ہیں اس کا بہترین یہ ہے کہ وہ تو ویسے ہی ان کی نالج میں اضافہ ہو رہا ہے. اس لیے سبجیکٹو آ جائے یا ایم سی کیوز ہوں، دونوں صورتوں میں انہیں تیار رہنا ہے. لیکن ہم اپنی طرف سے تمام مٹیریل ان تک ودن 30 ڈے تمام اسٹوڈنٹ تک پہنچا دیں گے. بہت شکریہ آپ کا. تو 33 تک ہمارے ایم سی کیوز ہوئے ہیں دوسرے لیکچر میں. پہلے لیکچر میں 25 ہوئے تھے. اب اس کی سیریز دوسرے لیکچر کے بعد 34 سے ہم شروع کر رہے ہیں. ایز اے مائنر ہیز نو کنٹریکچوئل کیپیسٹی سو ہی. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جو مائنر ہوتا ہے اس کی کنٹریکچوئل ویلیو نہیں ہوتی، اس کی کیپیسٹی حاصل نہیں ہوتی، وہ کانٹریکٹ کرنے کا حل تصور نہیں کیا جاتا. کینٹ بیکم، پہلا آپشن ہمارے سے، کینٹ بیکم اے پارٹنر ان دی فرم، کین بیکم پارٹنر ود دی کنسنٹ آف دی ادر پارٹنرز، کین بی ایڈمیٹڈ ٹو دی بینیفٹس آف دی فرم اونلی. نن آف، یہ 4 آپشن ہے ہمارے پاس، اور سی آپشن اس میں درست ہے، کین بی ایڈمیٹڈ ٹو دی بینیفٹ آف دی فرم اونلی. صرف منافع جات میں وہ شریک ہو سکتا ہے، نہ لاسز میں ہو سکتا ہے، نہ اس چیز کا اہل ہے کہ وہ فیصلہ کرے، نہ کسی طرح کی فیصلہ سازی میں شریک ہے، اس لیے لاسز میں تو ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ جواب درست ہے. 35 علی ہو از اے مائنر کین بی ایڈمیٹڈ ٹو دی پرافٹ اینڈ لاس آف دی فرم. بی ہے ایڈمیٹڈ ٹو دی بینیفٹ آف دی فرم اونلی.
सी है एडमिटेड टू द लॉसेस ऑफ द फर्म ओनली, नन ऑफ द अबव। ये भी सेम उसी तरह है कि सिर्फ वो बेनिफिट में शामिल हो सकता है, तो बी जुज़ इसका दुरुस्त है। इसकी नंबरिंग बी जो है ये आप नोट फरमा लिए, यहाँ गलती से सी है। तो उसके बाद है 36 से पार्टनरशिप फर्म, ए उसका जुज़ है, मे कंसिस्ट ऑफ ऑल दी माइनर्स, कैन नॉट कंसिस्ट ऑफ ऑल दी पार्टनर माइनर्स, कैन हैव ओनली 2 माइनर्स, नन ऑफ द अबव। तो ये 3 ऑप्शन जो है इसमें से आपका बी दुरुस्त है। कैन नॉट कंसिस्ट ऑफ ऑल दी माइनर, सारे ही माइनर होंगे तो उनकी कैपेसिटी नहीं होगी कॉन्ट्रैक्ट की, तो फर्म को किसने चलाना है। बाकी बेनिफिट में माइनर शरीक हो सकता है, कम से कम एक मेजर हो, तो एक कांट कंसिस्ट ऑफ द ऑल दी माइनर्स, सारे नहीं है, तो इसलिए बी जो दुरुस्त है। 37 इफ ए माइनर इज मेड फुल फ्लेज पार्टनर अंडर द टर्म ऑफ ए पार्टनरशिप डीड, the deed would be valid, voidable, invalid, void। तो इसमें सी दुरुस्त होगा। इनवैलिड है, क्यों कि माइनर है, ऊपर माइनर है, माइनर पर गौर करेंगे तो आपके सामने आ जाए कि माइनर को चूंकि कैपेसिटी नहीं है तो वो डीड भी लिख लें तब भी क्या फ़र्क पड़ेगा, वो काबिल कबूल नहीं होगी, इनवैलिड होगा कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा ए माइनर पार्टनर कैन एन इंस्पेक्ट एंड टेक copies of the accounts, B has can only inspect the books of account, C है can inspect and take copies of the books of account, none of the above। अब ये 4 ऑप्शन हमारे साहब है कि वो क्या उसमें होगा, तो उसमें सी जो है दुरुस्त होगा, वो इंस्पेक्ट भी कर सकता है और कॉपी भी ले सकता है, ये उसका राइट है। तो उसके बाद द पर्सनल property of a minor cannot be applied for payment of the firm debt। पहला है पर्सनल प्रॉपर्टी माइनर के बारे में ये पूछा जा रहा है कि क्या उसकी प्रॉपर्टी कर्ज उतारने के लिए इस्तेमाल होगी। बी उसका जुज़ आ गया, कैन बी टेकन टू मीट द फर्म डेट्स, ली जा सकती है फर्म के कर्जा उतारने के लिए। सी ऑप्शन आ गया, कैन बी यूज्ड विद द कंसेंट ओनली, मर्जी के साथ पूछ कर ली जा सकती है। डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, तो पहला जुज दुरुस्त होगा, कैन नॉट बी अप्लाई फॉर पेमेंट ऑफ द फर्म डेट्स, वो वैसे सिर्फ मुनाफाजात में शरीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी किसी भी शक्ल में फर्म के मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। 40 नंबर हमारे पास MCQs है। आर wasn't entitled to take part in the business of the firm, what would be his status as a partner, एक्टिव होगा, जूनियर होगा, माइनर होगा, नन ऑफ द अबव, माइनर होगा, सी दुरुस्त है। 41 ए माइनर पार्टनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, मे बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, मे और मे नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, नन ऑफ दिस। इसमें क्या आ गया जी, ये कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट ज़ाहिर है वो नहीं हो सकता जब वो एक्टिव पर नहीं है, तो ए दुरुस्त है। उसके बाद क्या है 42 आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ द मेजॉरिटी इफ ए माइनर फेल्स टू गिव ए पब्लिक नोटिस ही विल ऑटोमेटिकली बी आउट ऑफ द फर्म, फर्म से बाहर हो जाएगा। ऑटोमेटिकली बिकम फुल फ्लेज पार्टनर ऑफ द फर्म आफ्टर 6 months। तीसरा है रिमेन ए माइनर पार्टनर, एक माइनर ही तस्वर किया जाएगा, नन ऑफ द अबव। बी दुरुस्त है, 6 माह के बाद उससे फुल फ्लेज पार्टनर तस्वर कर लिया जाएगा। 43 ए पार्टनरशिप डीड मस्ट इंक्लूड, क्या चीजें इसमें शामिल है, चैरिटेबल वर्क। बी है गुड इंटेंशन फॉर क्रेडिटर्स, सी है नेचर ऑफ बिजनेस टू बी कैरीड ऑन, नन ऑफ द अबव, सी दुरुस्त होगा, डीड में ये लाजम होना चाहिए। उसके बाद क्या है, देर आर 3, 4, 1, 3 ऑप्शन है हमारे पास, नन ऑफ द अबव चौथा ऑप्शन है। कितनी टाइप्स होती हैं, ये सारे ही गलत है क्योंकि 2 मेन है पार्ट अकसाम। इफ नो प्रोविजन इन इज मेड इन द एग्रीमेंट रिगार्डिंग द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, इट इज कॉल्ड एज ओपन पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल, टाइम फ्री पार्टनरशिप, नन ऑफ द अबव। कोई प्रोविजन ना हो तो एट विल दुरुस्त हुआ।
partnership at will. In a partnership at will, period of partnership is 1 year, definite, indefinite, indefinite ہوگا, C درست ہے. 47. A particular partnership after completion of the purpose or the particular period continue چلتی رہے گی, automatically dissolve ہو جائے گی, may or may not be dissolved, none of these. تو B درست ہوگا, automatically dissolve ہو جائے گی اگر ٹائم مقرر ہے, ٹائم ختم ہوا, فرم ختم. 48. If one or more persons have limited liability and at least one of the partner has unlimited liability, the partnership is particular partnership, partnership at will, limited partnership, none of the above. More persons have limited liability, at least one has unlimited liability. تو یہ ہوگا limited partnership. اس کے بعد 49. Under limited partnership, it is essential to get the firm registered. Limited میں registered ہونا ضروری ہے. It isn't essential to get the firm registered. It is optional to get the firm registered. None of these. کوئی بھی اس میں ٹھیک نہیں ہے. چاروں میں سے کون سا آپشن ٹھیک ہوگا؟ A. It is essential to get the firm registered. اور 50 آ گیا. If the partnership firm isn't registered and some dispute occurs among the partners, پہلا آپشن ہو گیا. No partner can file a suit on others. Any partner can file a suit on others. Only specific partner can file a suit on others. None of these. اس میں جواب درست ہو گیا. No partner can file a suit on others. 51. An unregistered firm can file a suit against third party. Cannot file the suit against the third party. Can file a suit with consent of the third party. None of these. جواب درست ہو گیا B. Cannot file the suit against the third party. اس کے بعد 52 آ گیا. Third party can file a suit against unregistered firm. تھرڈ پارٹی کیا کر سکتی ہے کسی unregistered فرم کے خلاف؟ can file a suit against unregistered firm. ایک can ہے, ایک cannot ہے. C آ گیا. can file a suit with the consent of the unregistered firm. none of the above. چار آپشن ہے ہمارا, اس میں بھی ہمارا A. can file a suit against unregistered firm درست ہوگا. 53. XYZ company is an unregistered firm. They have to pay rupees 50,000 to a third party from whom they have to take 20,000. They may claim adjustment. They cannot claim adjustment. They should claim adjustment. None of the above. They cannot claim adjustment. B درست ہوگا. The registration of firm enhance the goodwill, decreases the goodwill, has no effect on goodwill. None of these. تو enhance والا ٹھیک ہوگا. A اس کا جواب ہے. اور 55. A registered firm can claim advance from the customers. B اس کا جز ہو گیا. Adjustment against counter claims. Nothing from third parties. None of the above. A registered firm can claim کیا adjustment against counter claims. 56. If a firm is registered, a new person feel less hesitation in dealing. B جز ہو گیا. New person doesn't deal with it. C آ گیا. A new person hesitate in dealing. None of the above. D آ گیا. تو 56 میں ہمارا جرف دراز ہے کہ پہلا کہ a new person feels less hesitation in dealing. اس کے بعد 57. Every person of the firm has right to change the existing business, to take part in the conduct of the business, to do his own business. None of the above. has right. اس میں 57 میں آ گیا B just to take part in the conduct of the business. اس کے بعد آ گیا 58. If some person has been forced to become a partner of the firm
by showing him wrong status, such partner become number 1 principal debtor for the firm, creditor of the firm, surety none of the above, یہ بی درست ہوگا, creditor of the firm. یہ ہمارا 58 اس میں ایم سی کیوز مکمل ہوئے دوسرے اور تیسرے لیکچر میں, اور پہلے میں 83 ٹوٹل ہم ایم سی کیوز کر چکے ہیں. میرے حساب سے پارٹنرشپ پر اتنے ایم سی کیوز سفیشینٹ ہیں, مزید ضرورت نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ہم اس کو پہلا راؤنڈ قرار دیتے ہیں. دوسرے راؤنڈ میں کچھ ذرا ڈیفیکلٹ قسم کے ہم لائیں گے, ایک آدھ لیکچر ضرور ہوگا انشاءاللہ عزیز. پارٹنرشپ کے بعد ہم اس کے دوسرے ریلیٹڈ کمپنی لا اسی طرح کے شروع کرتے ہیں تاکہ آپ تک تمام طرح کے ایم سی کیوز جو ہے وہ پہنچنا شروع ہو جائیں. تو ایک بار پھر میں زور دے رہا ہوں کہ آپ اس بات پر 100% نہیں لینا اس بات کو کہ ایم سی کیو کا یہ جو پیپر ہونا ہے, کیونکہ جس طرح 90% کی بات ہوئی ہے اور ابھی یہ آپشنل ہے, ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے, کنفرم نہیں ہے. جب تک یونیورسٹی آفیشیل لیٹر نہ لکھے دونوں طرح کی تیاری آپ نے جاری رکھنی ہے, سبجیکٹیو بھی اور ایم سی کیو بھی. اس طرح کرتے ہوئے ایم سی کیو آپ کی سبجیکٹیو جو ہے وہ آپ کی تیاری زبردست ہوگی, رچ ہوگی, اور سبجیکٹیو پڑھتے ہوئے ایم سی کیو کا جواب دینا آپ کے لیے ایزی ہوگا. دونوں طرح کی تیاری جاری رکھیں. بہت شکریہ آپ کا, اللہ آپ کا حافظ ہو. بہت شکریہ.